بات درست ہے کہ دین کا موضوع جو ہے وہ انسان کی خلقت سے پہلے شروع ہوتا ہے اور اصل موت ہے انسان کے بعد ہے، اور دین در حقیقت انسان کی آخرت بنانے کے لیے آیا ہے، اصل موضوع دین کا یہی ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس پرسپیکٹو سے جہاں پہ ہمارے پاس آج کا جوان ہے، آج کا یوتھ ہے، جو مفاد پرستی کو ہر طرف دیکھتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ مفادات ہے، وہ ہر چیز میں مفاد ہے۔ اگر تعلیم لیتا ہے تو اس میں بھی اس کے مفادات ہے کہ اسے اچھا کمانا ہے، اچھی جاب چاہیے، سب کچھ چاہیے اسے، وہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ اس کا سوال ہے کہ یہ دین اگر دنیا میں میرے کوئی کام نہیں آ رہا ہے، بلکہ دین مجھے وہ شریعت دے رہا ہے جس سے میں تزکیہ کروں، جس میں سختی بھی ہے، روزے بھی رکھنے، نماز بھی پڑھنی، حرام سے بھی بچنا ہے، یہ ساری سختیاں میں نے اٹھانی اس لیے کہ مرنے کے بعد مجھے اس کی جزا ملے گی۔ جبکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ انبیاء نے آ کر بتایا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ریالٹی نہیں ہے کہ جو میرے سامنے موجود ہے، جو آج وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں ہر ریالٹی کو ادراک کرتا ہے، ویژولائز کرتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سب کچھ لمس کر سکتا ہے۔ تو یہاں وہ ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ دین کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام سارا میرے مرنے کے بعد مجھے کام آئے گا۔ مرنے سے پہلے کوئی بینیفٹ ہے اس کا میرے پاس کہ میں دیندار رہوں تو چلو مرنے کے بعد جو ہونا ہے ہونا ہے، لیکن دنیا میں بھی میرے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جو مجھے کسی اور سسٹم کے تحت یا کسی اور طرز زندگی کے تحت نہیں مل سکتی۔ جی ہاں بالکل، جس وقت آپ دین کی طرف ان سوالات کا جواب لینے کے لیے جاتے ہیں جن کا جواب دین نہیں دے رہا، تو آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ یہی مایوسی ہے جو اس وقت جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں انہیں بھی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ جس چیز کا جواب دینے کے لیے دین آیا نہیں ہے، ہم اس چیز کا جواب اس سے لینے جا رہے ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنی ہے، دنیا میں کامیابی کرنی ہے، جس طرح سے یہ دین خدا نے دیا ہے، دنیا میں کامیابی اور اس کے ترقی کے جو عالمگیر فطری اصول ہیں وہ انسانی عقل میں ودیت کر دیے گئے ہیں۔ دنیا میں کامیابی، دنیا میں ترقی انسان کو معلوم ہے کہ کیسے ہونی ہے۔ یہ دنیا کے اندر اس وقت جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہ دین کا سہارا لے کر کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ ہم دین کو سامنے رکھ کے دنیا کا فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دین کا وہ موضوع نہیں ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوا، اگر دین کا وہ موضوع نہیں ہے اور دنیا میں کامیابی، ترقی، سائنس میں کامیابی سے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے، اخلاقیات میں برتری سے، سوشل سائنس کے تعامل سے، ان سب سے ملے گی، تو دین میں کیوں اپناؤں؟ دین میں اس لیے اپناؤں کہ دین جس مسئلے کو گفتگو کا موضوع بنا رہا ہے وہ مسئلہ ہر اس شخص کا ہے جو آج دنیا کی چکوچوند اور ترقی میں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے مرنا نہیں ہے، یہ موت ہے، موت کی حقیقت۔ یہی وجہ ہے کہ دین کو جس وقت ہم نے دنیا سے متعلق کیا اور دنیا میں ترقی کی متبادل راہیں نمودار ہو گئیں تو ہمیں اپنا دین irrelevant محسوس ہونے لگ گیا۔ یہ ہمارے علم کی بڑی غلطی ہے، یہ ہماری پوری کی پوری مذہبی پریزنٹیشن کا ڈائلما ہے کہ ہم نے اس کو دنیا سے متعلق کر کے دکھایا اور پھر انسانیت نے دیکھ لیا کہ جس وقت ریاست کی سطح پہ، معاشروں کی سطح پہ، سماج کی سطح پر اس نہاد سے جان چھڑوائی گئی، پورا کا پورا نشت ثانیہ ہوا یہاں پر مسیحیت کے ایک گرداب کو توڑ کر، تو پھر ترقی کی راہیں کھلی۔ تو لوگوں نے کہا بھئی اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو پہلے تو دین سے جان چھڑاؤ۔ تو آپ نے پہلے دین کا موضوع غلط منتخب کیا، لوگوں کی غلط تعلیم تربیت کی کہ یہ دنیا میں تمہیں دنیا میں کامیابی کے لیے اسی خدا نے مجھے ایک چیز وحی کی اور وہ میری عقل ہے۔ تو دین جب میں کہتا ہوں آج کے نوجوان کو جو ظاہر کو مانتا ہے، جو عملی افادیت کو دیکھتا ہے، جس کے نزدیک اصل مسئلہ دنیا ہے، تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا مسئلہ تم دنیا کے طریقے پہ حل کرو۔ تمہاری موت کا مسئلہ ہے، کیا تم نے نہیں مرنا؟ کیا میرا دادا، میرا نانا، میرا خاندان اس وقت بھی دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر موت کا مسئلہ اس کے نزدیک مسئلہ نہیں ہے تو پہلے تو اس پہ گفتگو ہوگی نا کہ موت آ رہی ہے، دنیا کے اندر ناتمامی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ تم آئے ہو، تم مخلوق ہو، تمہارا کوئی خالق ہے؟ کہ خالق ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب وہ دیتا ہے۔ جو لوگ دین کے اس مقدمے کو نہیں مانتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ ہاں میں مخلوق ہوں اور میری خالق یہ کائنات ہے، اس کائنات کو ہم وہ جگہ دیتے ہیں۔ تو جو مقام ہم ایک حی و قیوم خدا کو دے رہے ہوتے ہیں وہی مقام وہ کائنات کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ یہ گفتگو نہیں کرتے کہ ہم اس بحثی میں نہیں جاتے جی ہمیں تو عملی افادیت چاہیے، ہمیں کیا لگا ہمیں کس نے بنایا، نہیں، یہ جواب ان کو دینا پڑے گا اس لیے کہ وہ مخلوق ہیں۔ تو آپ دیکھیے جتنے حکماء، جتنے فلاسفہ، جتنے اس طرح کے دانشور ہیں جو الہات کا اس دور میں نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ کائنات تمہاری خالق ہے۔ یہ جواب ان کو بھی دینا پڑتا ہے کہ خالق ہے، یہ جواب ان کو بھی دینا پڑتا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ تو ایک جواب ان کے پاس ہے، ایک جواب ہمارے پاس ہے۔ ہم جو جواب دے رہے ہیں اس کو میرٹ پہ پرکھا جائے گا، اس کی ریشنل کو سمجھا جائے گا، اس کو آپ چیلنج کریں، نوجوان آگے بڑھیں، وہ سب سے پہلے پوچھیں جواب پہنچا کیسے ہے تم تک؟
تو ہم بتائیں گے کہ یہ علم اور عقل کے ان مسلمہ ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے جس کا جھوٹ پر جمع ہونا عملاً محال ہے. اس کو نسلوں نے مجھ تک منتقل کیا ہے. ایک پیغمبر کھڑے ہو کے کہتا ہے تو آؤ اس کلام کو پڑھتے ہیں, اس جواب کو پڑھتے ہیں. وہ جواب کچھ اپنے بارے میں دعوے کرتا ہے, اس کی حقانیت کو جانتے ہیں. تو جس وقت ہم اس کے کانٹینٹ کو زیر بحث لے کر آئیں گے, جس وقت ہم ان کے ان جوابات پر گفتگو کریں گے, تو اس کے اندر اتنا وزن ہے, اتنی جان ہے. یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو اس وقت ابھی کھول کے بتاؤں کہ خود قرآن مجید اپنے ثبوت اور استدلال میں کیا کیا دلائل پیش کرتا ہے. لیکن اس نوجوان کو میں یہ بات بتاؤں گا کہ اگر تمہارے نزدیک موت مسئلہ ہے تو دیکھو اس کا جواب تمہیں بھی تلاش کرنا ہے, مجھے بھی تلاش کرنا ہے. ایک جواب میرے پاس انبیاء کی روایت سے آ گیا ہے, آؤ ذرا اس جواب کا انالیسس کرتے ہیں. کیا یہ جواب میری فطرت سے ہمانگ ہے؟ کیا یہ جواب ان مسنگ گیپس کو پورا کرتا ہے جہاں تک میری عقل نہیں پہنچتی؟ کیا یہ جواب مجھے دنیا میں جینے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو پھر آؤ اس بڑے دن کی ہم تیاری کریں. دنیا میں جینا ہے, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انسان کو عقل دی ہے, دین کا اس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں.